تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اہل کتاب ان کا ایک دعویٰ تھا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں بجز یہود اور نصارہ کے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو ظاہر بات ہے جب انسان کوئی دعویٰ کرے تو اس دعوے پر دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کہا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں، باقی ان کے پاس اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں۔ اگر کوئی دلیل ہو تو اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے مطالبہ کیجئے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت صرف یہود اور نصارہ کے لیے ہے، باقی کوئی نہیں جائے گا، تو اس دعوے کے اوپر دلیل پیش کرو۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، صرف اپنے آپ کو یوں کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب، اس کی اولاد ہیں، اس کے خاص بندے ہیں، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آگے وضاحت فرمائی کہ ہم بتاتے ہیں جنت کن لوگوں کے لیے ہے اور جنت میں کون جائیں گے۔ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، جنت اس شخص کے لیے ہے، من عام ہے، ہر کسی برادری، کسی ذات، کسی قبیلے، خاندان سے تعلق رکھتا ہو، جس کی زندگی کے اندر دو باتیں ہیں۔ یہ بنیادی بات قرآن بیان کر رہا ہے اور پورا دین پھر انہی دونوں باتوں کے اندر ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کی بنیاد ہے، اسی کلمے کے اندر نماز ہے، اسی کے اندر روزہ، حج، زکوٰۃ، سارا دین اسی کلمے کے اندر ہے۔ ایسے ہی دو باتیں بتائی، فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، یعنی عقائد اس کے صحیح ہوئے، وہو محسن، اور عقیدہ صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی صحیح ہوں، تو فرمایا فلہ اجرہ عند ربی، ایسے ہی شخص کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور ایسے بندے کے لیے نہ آئندہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ گزشتہ گزری ہوئی زندگی کے اوپر کوئی رنج اور غم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں بیان فرمائی، ایک عقیدے کا صحیح ہونا اور دوسرے عمل کا صحیح ہونا۔ اسی کو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کریں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں۔ اور کہیں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو اس طرح کی تمام آیتوں میں ایمان، اعمال صالحہ، اسی کو خاص طور سے بیان کیا گیا ہے۔ اب اللہ رب العزت ان کے اس دعوے کے بعد کہ دیکھو
شروع میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے ایک دوسرے کا کتنا احترام کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی کتنی رواداری کرنے والے ہیں کہ دونوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں جنتی ہیں، لیکن حالت اندر سے یہ ہے کہ یہود نصارہ سے خوش نہیں اور نصارہ یہود سے خوش نہیں۔ اندر کی اصل پوزیشن یہ ہے، کیوں؟ دونوں آپس میں باہم لڑتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کافی زمانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی، نئے پیغمبر آئے۔ انہوں نے آ کر کے ساری بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو دعوت دی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ نے مجھے اسپیشل تمہاری طرف بھیجا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے نعوذ باللہ نبی ماننا تو دور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمتیں لگائی، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنی سول اور جتنی بھی ان کی کورٹ تھی اس زمانے کی، چھوٹی بڑی، مطلب سیشن کورٹ کو، بڑی کورٹ کو، سول کورٹ کو یا سپریم کورٹ، سب کے اندر فیصلہ کرا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ذریعے سے ملک کے اندر نقصان، امن کو خطرہ پہنچ رہا ہے، اس لیے اس بندے کا قتل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے ان کو سولی پر چڑھانے کی انہوں نے تیاری کی۔ وہ تو اللہ کی مدد تھی کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بمشکل 30 یا 33 سال کی عمر تھی۔ جوانی کی حالت کے اندر ان کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کی آپس میں ٹانگ کھینچتے ہیں۔ اندر کے اندر کا حال یہ ہے، یہودی عیسائیوں کو کچھ نہیں سمجھتے، اور عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام کے مقابلے میں دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک تیسری طاقت اور بھی ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہی نہیں، مشرک، ان کا حال بھی یہ ہے کہ آپس میں یہ تینوں جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں، اور صرف ان کی دشمنی اسلام اور مسلمانوں سے ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر باطل اور حق کو پہچاننا ہو تو آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ باطل کے تیر کس جگہ پر لگ رہے ہیں، جس جگہ پر باطل کوشش کر رہا ہے سمجھ لو یہی جگہ حق ہے۔ حق کو پہچاننے کی سب سے بہترین نشانی یہی ہے۔ آج آپ پوری دنیا میں غور کر لیں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا اہل حق جماعت دنیا کے اندر کون ہے۔ ہر آدمی جو بھی اٹھتا ہے وہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند پر اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی جماعت کھڑی ہو، پتہ یہ چلا کہ مسلک دیوبند سے جو جماعت وابستہ ہے الحمدللہ یہ بالکل حق پر ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کے جتنے ادیان، ملل اور جتنی مطلب وہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوں یا بڑی ہوں، یہ جتنے مسالک کے لوگ ہیں وہ سب کے سب انہی کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اب دیکھیے واقعہ یہ پیش آیا کہ نجران کے کچھ عیسائی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے کچھ سوالات کرنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے۔ چپ چاپ یہ وقت آیا تو پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں مدینے کے آس پاس میں یہودی بکثرت رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ وہ، ان کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا، یہ بھی ایک جماعت لے کر کے آئے، پتہ نہیں کیا بات چل رہی ہے، ان کو بڑی ٹینشن رہتی تھی۔ آنے کے بعد ایک دوسرے کو اس طرح گھول رہے ہیں جیسے مطلب دو آپس میں لڑنے والے بھینسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گھولتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے یہودیوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے سب سے پہلے کہا، اور بن رافع کچھ اس کا نام لکھا ہے، کہ نصارہ کا کوئی دین بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو کنونس کریں اپنی طرف کہ حضرت آپ کن سے باتیں کر رہے ہیں، ان کا کوئی دین ہے، آپ نے ان کو بلایا ہے،
یہ تو بے دین لوگ ہیں، ان سے باتیں مت کرو۔ اب ظاہر بات ہے حضور کے تو مہمان ہیں جو حضور کے پاس آئے گا، آپ کیسے کسی کو کچھ کہیں؟ تو نصارہ بھی کم نہیں تھے، چونکہ دونوں بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی ہے تو دوسرا چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی بنی اسرائیل، یہ بھی بنی اسرائیل۔ انہوں نے کہا حضرت ان کو کس نے بلایا؟ یہ بن مہمان بن بلائے آپ کے پاس آ گئے، اصل میں ان کا ہی کوئی دین نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تورات ساری کتابیں منسوخ، یہ مانتے ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی آپس میں دونوں جھگڑا کرنے لگے۔ یہودی نصارہ کو کہنے لگے ان کا کوئی دین نہیں، بے دین لوگ ہیں۔ نصارہ یہودیوں کو کہنے لگے ان کا کوئی دین نہیں، حالانکہ ابھی 2 آیت پہلے گزرا ہے کہ دونوں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جنت میں صرف یہود اور نصارہ جائیں گے، حیرت کی بات، لیکن ابھی آپس میں ایک دوسرے کا گریبان کھینچنا شروع کر دیا۔ اور اصول ضابطہ یہ ہے اذا تعارضا تساقطا، جب 2 چیزوں میں تعارض پیش آ جائے تو وہ چیز کنڈم ہو جاتی ہے، پتہ یہ چلا کہ دونوں ہی واقعی کسی چیز کے اوپر نہیں ہے۔ حق بات ہے، نہ یہود کسی دین پر ہے اور نہ نصارہ کسی دین پر ہیں، اس لیے کہ پیغمبر آخر الزماں کے آنے کے بعد ہر ایک کو ان پر ایمان لانا واجب اور ضروری تھا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ وہ دونوں تو چلو کہہ رہے ہیں آپس میں، لیکن تیسری جماعت جو مشرکین کی تھی، ان کے بارے میں بھی یہودی ان کا قول آگے قرآن کے اندر آئے گا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہود اور نصارہ مشرکین کو ترجیح دیتے تھے۔ حیرت کی بات ہوئی ہے، تو قرآن کے اندر آئے گا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کہتے ہیں اہل کتاب کہ ایمان والوں کے مقابلے میں تو مشرک بھی صحیح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ اندازہ لگائیے۔ اسی لیے آگے ایک آیت آنے والی ہے، نبی علیہ السلام کو تسلی دے دی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر اس بات کو خاص طور سے آپ سن لیجئے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ کتنا ہی ان کو سمجھا لیں، ایسا نہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں، بات ان کی عقل کے اندر آتی ہے، لیکن انہوں نے ٹھان لیا ہے اس وقت تک آپ کا اتباع نہیں کریں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود اور نصارہ دونوں جماعتیں آپ کی بات اس وقت تک ایکسپٹ نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ یہودیت یا نصرانیت قبول نہ کر لیں۔ آپ سب سے بڑی بیماری سمجھو، وہ خود چاہتے ہیں کہ آپ دین اسلام چھوڑ کر کے یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لو۔ اسی طرح قرآن میں ایک جگہ آئے گا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ سب سے زیادہ اسلام کی مخالفت کرنے والے یہودی یا اس کے بعد مشرکین ہیں، رہا نصارہ کا نمبر، مخالفت وہ بھی کرتے ہیں لیکن ان دونوں کے مقابلے میں ان کی مخالفت تھوڑی سی کم ہے۔ یہ قرآن کا عدل اور انصاف ہے کہ جس میں جتنی خامی یا نقص ہوتا ہے قرآن اس کو اتنا ہی بیان کرتا ہے۔ تو تینوں کے تینوں اسلام کے جو خلاف ہونے کا نمبر آتا ہے تو ایک پلیٹ فارم پر یہودی اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، نصارہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی تھی، ورنہ آپ بتائیے پیغمبر تو دور، اگر پیغمبر کے صحابی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کر دے تو تاریخ اس کو بھی نہیں بھولتی، لیکن جب بات آتی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تو پھر سب کا سب ایک متحدہ پلیٹ فارم بن جاتا ہے نہیں؟ عجیب بات ہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں پر فرمایا وقالت الیہود، یہود کہنے لگے یا یہودی کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی کام کے نہیں، یعنی ان کا کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں۔ اب یہ سب باتیں نبی کی مجلس میں ہو رہی ہیں۔ وقالت النصارى، تو نصارہ کی جماعت بھی بول پڑی، انہوں نے کہا لیست الیہود علی شیء، یہود کسی چیز پر نہیں، سیم وہی جملہ انہوں نے بھی کہا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے
آگے چل کر کے آئے گا ایک جگہ کہ یہودی اگر ایک دعویٰ کرتے تھے تو نصارہ بھی سیم بالکل وہی دعویٰ کرتے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، آگے چل کر کے آئے گا یہودیوں نے دعویٰ کیا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو نصارہ نے کہا ہم بھی جناب تم سے کم نہیں ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یعنی دونوں میں آپس میں ٹکر چل رہی ہے گویا کہ اگر تم یہ کہو گے تو ہم بھی تم سے کم نہیں. تو یہاں پر بھی سیم بالکل یہودیوں نے نصارہ کو کہا تمہارا کوئی دین نہیں ہے، لا دین. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ہمیں بے دین بتاؤ گے تو یاد رکھو ہم بھی تمہارے چھوٹے بھائی ہیں. وقالت النصارى لیست الیہود ولا شیء، تو نصارہ نے کہا یہودیوں کا کوئی دین نہیں. اب اللہ رب العزت نے بیچ میں ایک جملہ کہا عجیب بے وقوف لوگ ہیں. وہم یتلون الکتاب، دونوں کے دونوں کتاب پڑھتے ہیں. تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے اور انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، جیسے کہ خود قرآن میں حضرت موسیٰ عیسیٰ تمام پیغمبروں کے بارے میں لکھا ہے. تو آسمانی کتابیں پڑھنے کے باوجود اتنا آپس میں ایک دوسرے کا مطلب وہ مخالف ہوئے کہ ان کے نبیوں کا بھی انکار کر بیٹھے، کتابوں کا بھی انکار کر بیٹھے. اور دین کی کسی ایک بات کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. یہ اصول ہے، انسان سارے دین کو مانے لیکن دین کی ایک بات کا انکار کر دے. مثلا نقل کفر نباشت کو یوں کہے میں نماز کو نہیں مانتا، تو بس اتنا کہنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو گیا. نماز نہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، یعنی مانے کہ نماز فرض ہے لیکن بھائی میں نہیں پڑھ رہا مجرم ہوں، تو ایمان باقی ہے، گنہگار ہے. لیکن کوئی انکار کر دے میں نماز کو نہیں مانتا، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، ایسے بھی زبانیں چلتی ہیں. دین کی کسی بات کو کہو کہ جی میں اس کو مانتا ہی نہیں، بھائی یہ بہت بڑا جملہ ہے. دین کی کسی ایک بات کا انکار، معجزے کا انکار کر دے، فرشتے کا انکار کر دے، آخرت کا انکار کر دے، تو انسان آسمانی کتاب کا انکار کر دے. یا 1,24,000 نبیوں میں سے جو نبی جن کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہے، پائی نام لے کر کے کسی ایک نبی کا انکار کر دے تو انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا. اس لیے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی ان کا یہ حال ہے. آگے اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بعد تیسری جماعت جو مشرکین کی ان کے بارے میں فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسے ہی ان لوگوں نے کہا جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے. چلو یہود و نصارہ کے پاس کچھ علم تو تھا، تورات انجیل، لیکن مشرکین ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ نے فرمایا مثل قولہم، سیم انہوں نے بھی کہا. انہوں نے یہ کہا یہودیت نصرانیت یہ بالکل کوئی چیز نہیں ہے، انہوں نے سب کا انکار کر دیا. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس یاد رکھو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے ان سب کے بیچ قیامت کے دن. قیامت کا دن اسی لیے رکھا ہے، وہ یوم الجزا ہے کہ کون حق پر ہے، کون ناحق ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے. تھوڑا صبر کرو، قیامت کے دن اللہ خود فیصلہ کر دے گا. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اللہ فیصلہ کر دے گا ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن. کس چیز کا فیصلہ؟ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز کا فیصلہ جس میں یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں نصارہ کچھ نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں، مشرکین کہتے ہیں تم دونوں ہی کچھ نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم ان کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیں گے. یہاں تک یہ مضمون مکمل ہوا. آگے اسی سے ملتا جلتا دوسرا ایک مضمون شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو حق بات کا اتباع نصیب فرمائے اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و رسول اللہ.